أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات، آج کے درس میں ہم سورہ فرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس میں جو ایک قسم کا انتشار دیکھا جا رہا ہے، اس انتشار کو ختم کریں اور سب درس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا درس ہے یہ. اس مجلس کا احترام ہم لوگوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی حقانیت کو ثابت کیا، پھر شرک کے بطلان کو واضح کیا، اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا. چنانچہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو اتارا، فرقان کو نازل کیا تاکہ آپ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل کیا گیا اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، جس کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز. قرآن مجید فرق کرنے والی چیز ہے. کن چیزوں میں فرق کرے گا قرآن مجید؟ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے قرآن مجید. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے بنیں، سارے جہاں والوں کے لیے آپ نبی بنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سارے جنوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی یہ رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. اس اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کمالات والی ذات ہے. فرمایا کہ ملک اور بادشاہت آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کوئی لڑکا یا اپنی کوئی اولاد نہیں مقرر کیا. لم یلد ولم یولد کہا گیا.
اور اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات بتا کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا باکمال ہے، اس پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. تو پہلے نمبر پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کی حقانیت کو واضح کیا. توحید کی حقانیت کو واضح کرنے کے بعد شرک کے بطلان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. چنانچہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی عبادت کو، شرک کو باطل قرار دینے کے لیے اس آیت کے اندر کئی دلیلوں کا ذکر کیا ہے. اسی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دلیلوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ہر ایک دلیل بھی کافی ہے. ایک دلیل شرک کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 5-6 دلیلوں کا ذکر کیا. چنانچہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لا يخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کر سکتے. پچھلے درسوں میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو پہلی دلیل اللہ نے یہ بتائی کہ یہ لوگ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. دوسری دلیل بتائی وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، دوسروں کو نفع پہنچانا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، یہ خود اپنے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا نفع، اور نہ اپنے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں. 4 دلیلیں ہو گئیں. پھر اللہ نے بتایا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ لوگ کسی کو موت دینا چاہیں تو موت نہیں دے سکتے، اور کسی کو زندہ کرنا چاہیں تو زندہ نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ مرنے کے بعد جمع کرنا چاہیں تو جمع نہیں کر سکتے. یہ 3 دلیلیں. تو پوری اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 دلیلوں کا ذکر کیا شرک کو باطل قرار دینے کے لیے، اور ان میں سے صرف ایک دلیل بھی اگر اللہ تعالیٰ دیتا تو غیر اللہ کی عبادت کی بطلان کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان کو واضح کیا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو واضح کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، سچے رسول ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں یہ سچی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت ہے. آپ اپنی دعوت کے اندر جھوٹے نہیں ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک قول نقل کیا کہ مشرکین کہا کرتے تھے اس قرآن مجید کے بارے میں ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون. مشرکین اور کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید محض ایک جھوٹ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مدد کی ہے. دوسروں کے ہیلپ اور دوسروں کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ جو قرآن مجید ہے یہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں، اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو
زبان در زبان چلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، لوگ ایک دوسرے کو بولا کرتے ہیں. اس قسم کے قصے کہانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے کتاب بنایا ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو باطل قرار دیتے ہوئے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن مجید کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کا جو سر ہے، آسمان و زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، ان پوشیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس رب کی طرف سے، اس پروردگار کی طرف سے آیا ہوا یہ کلام ہے، محمد کی طرف سے نعوذ باللہ یہ گھڑا گیا کلام نہیں ہے. ان کی بات کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے علم کا حوالہ دیا. جس ذات نے اس کلام کو نازل کیا ہے اس کا علم ایسا ہے کہ آسمان و زمین میں جو خفیہ اور پوشیدہ چیزیں ہیں ان پوشیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علم کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ علم کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قول پر رد کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو جانتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید دوسروں کی طرف سے گھڑ رہے ہیں، دوسروں کی باتیں لکھ رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت پر لبیک کہو، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق، کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر سچ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اپنے اس بندے کی مدد کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا سچ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نبی کی تائید اور ان کی نصرت نہیں کرتا. لہذا تمہارا کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑا ہوا کلام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. لہذا نبی جو شریعت لائے ہوئے ہیں اور نبی جو دعوت تمہارے پاس پیش کر رہے ہیں یہ سچی دعوت ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی حقانیت کو واضح کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. قیامت کے دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر ٹھکانے میں ہوں گے اور ان کو اچھے آرام کرنے کی جگہ ملے گی. یہاں پر قیامت کے دن حساب و کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرے گا، ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، تو حساب و کتاب لینے کے بعد جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل جہنم کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جنتی بہتر ٹھکانے میں ہوں گے، بہتر آرام گاہ میں ہوں گے، اور جہنمی لوگ یہ بالکل بری جگہ ہوں گے. اور یہاں پر احسن و مقیلہ کہا گیا. مقیلہ کا مطلب دوپہر میں آرام کرنا، خیلولہ کرنے کو مقیل کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا یہ بالکل جلد لے لے گا. اتنے جو مخلوقات ہیں، اتنے لوگ جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، سارے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ دن کے ابتدائی وقت میں لے لے گا، اور دوپہر کے ہوتے ہوتے خیلولہ کے وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اتنا جلد حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
قیامت کے دن رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. شکایت کس چیز کی کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے قرآن مجید کو نہیں اپنایا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں اپناتے اور قرآن مجید کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، مگر صرف قرآن مجید کی تلاوت کا نہ کرنا یہ قرآن مجید کو چھوڑنے میں شامل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو چھوڑنے کی کیا کیا صورتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کو چھوڑنے کی سب سے پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو سننا چھوڑ دے. قرآن مجید کی آیتوں کو نہ سننا، قرآن مجید پر ایمان نہ لانا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی پہلی شکل ہے. قرآن مجید کو چھوڑنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کیا جائے. ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے مگر قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرتا، قرآن مجید کے حلال و حرام کو فالو نہیں کرتا. یہ بھی حجر القرآن یعنی قرآن مجید کو چھوڑنے میں شامل ہے. قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی طرف اپنے فیصلے نہ لے جائے. انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل میں قرآن مجید سے فیصلہ نہ لے بلکہ دوسروں کا فیصلہ لے. یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے. قرآن مجید کو چھوڑنے کی چوتھی شکل یہ ہے کہ قرآن مجید پر تدبر نہ کیا جائے، قرآن مجید پر غور نہ کیا جائے. یہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن مجید پر غور کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں. تو قرآن مجید کو چھوڑنے کی چوتھی شکل یہ بتائی گئی کہ اس کی آیتوں پر غور نہ کرنا. قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایک اور شکل ہے، پانچویں شکل، کہ قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید قلبی بیماریوں کے لیے اور جسمانی بیماریوں کے لیے دوا ہے، علاج ہے. تو قرآن مجید سے انسان کو شفا حاصل کرنا چاہیے، قرآن مجید سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے. کوئی قرآن مجید سے علاج نہیں کرتا ہے، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے، صرف ڈاکٹروں کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے. تو یہ 5 شکلیں ہیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے کچھ شکلیں زیادہ بری ہیں، کچھ شکلیں کچھ کم ہیں، مگر یہ 5 شکلیں قرآن مجید کو چھوڑنے میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کچھ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفتیں ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، اس کا تذکرہ اس سورے کے آخری رکوع میں کیا ہے. بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ بندوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا
کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے. اور پھر فرمایا ولا یزنون، اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے. 3 باتیں بتائی گئیں. دراصل یہ 3 گناہ ہیں، اور یہ 3 گناہ جن کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے یہ اصول المعاصی ہیں، یعنی سارے گناہوں کی، ساری نافرمانیوں کی جڑ یہ 3 گناہ ہیں. پہلا گناہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی غیر اللہ سے یہ لوگ محبت نہیں رکھتے ہیں، غیر اللہ سے محبت نہیں رکھتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے. اور دوسرا بتایا گیا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے. ناحق قتل، انسان قتل تک کیسے پہنچتا ہے؟ غصے کی وجہ سے پہنچتا ہے. تو انسان کے اندر غصے کا جو جذبہ رکھا گیا ہے کہ اس غصے کے جذبے کے پیچھے نہیں چلتے ہیں. اور تیسرا بتایا گیا ولا یزنون، یہ لوگ زنا نہیں کرتے. انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ رکھا گیا ہے یہ اپنی شہوت کے پیچھے نہیں چلے جاتے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک غیر اللہ سے محبت کرنا، دوسرا اپنے غصے کی پیروی کرنا، اور تیسرا اپنی شہوت کی پیروی کرنا. یہ 3 گناہ ایسے گناہ ہیں، یہ سارے معاصی کی، سارے گناہوں کی جڑ ہیں. اسی سے دوسرے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں. اور مومن بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ ان 3 گناہوں سے دور رہتے ہیں، مطلب اس سے پیدا ہونے والے دوسرے گناہوں سے بھی یہ لوگ دور رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 گناہوں کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. یہ پہلا گناہ، پہلا بڑا گناہ یعنی شرک. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا پھر کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو کہ میرے ساتھ کھائے گی، ان لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یعنی فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو. تو قتل کا ذکر آیا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تزانی حلیلۃ جارک، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، اپنے پڑوسی کی بیوی سے منہ کالا کرو. یہ زنا کا ذکر. تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. سورہ شعراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لیں گے. جیسا کہ پہلے بھی گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر بہت پریشان ہوتے تھے، بہت غمزدہ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تسلی دیتا تھا. اس سورہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں اس دنیا کے اندر،
سارے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا، سارے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا، ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو عذاب دے کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو کس طرح سے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر کیسے آیا۔ یہ سارے انبیاء کے واقعات اس کے اندر بتائے گئے۔ اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہر نبی کے واقعے کا جو اختتام اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس آیت کے ذریعے کیا گیا۔ یقیناً اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں، عبرت ہیں، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو جو واقعات اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں، یا اس صورت سے ہٹ کر بھی جو واقعات قرآن مجید کے اندر بتائے گئے ہیں، ان واقعات کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ان لوگوں نے جو شرارتیں کی ہیں اور ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو سزا دی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اس دنیا کے اندر جو بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ حضرت نوح یہ پہلے رسول ہیں۔ اور حضرت نوح کی قوم کے بارے میں کہا کہ حضرت نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ایک رسول کے بارے میں نہیں کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں، اس کے باوجود کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ایک رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے، ایک رسول کو جھٹلاتا ہے، گویا وہ سارے رسولوں کا منکر ہوا، سارے رسولوں کو جھٹلانے والا ہوا۔ اس لیے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے، تمام رسول توحید کو لے کر کے آئے تھے، تمام رسول ایک ہی دعوت کو لے کر کے آئے تھے۔ احکام کے اندر، فقہی مسائل کے اندر کچھ اختلاف تھا، مگر جو اصل دعوت تھی توحید کی، یہ سارے رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی۔ لہٰذا جو ایک رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے وہ سارے رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ پروردگار جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن بندوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اور اس دن حالت کیا ہوگی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص قلب سلیم لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، ایسے آدمی کو فائدہ ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر انسان اپنا جو کچھ مال ہے، یہ سارے کا سارا مال فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں پائے گا۔ اور انسان کی جو اولاد ہے، انسان کی اولاد بھی قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ جو چیز انسان کو کام آئے گی وہ انسان کا قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کا مطلب ایسا دل جس کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو، ایسا دل جس کے اندر نفاق کی گندگی نہ ہو، ایسا دل جس کے اندر بدعات کی گندگی نہ ہو۔
ان تمام گندگیوں سے جو دل محفوظ رہتا ہے اسی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. یہ قلب سلیم انسان کو فائدہ دے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دوسرے اعضاء کو چھوڑ کر کے دل کا تذکرہ کیا. پاکیزہ دل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. دوسرے اعضاء کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ انسان کا دل انسان کے پورے جسم میں بادشاہ اور سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اگر انسان کا دل سدھر جائے، انسان کا دل صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم، انسان کے دوسرے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر انسان کا دل خراب ہو جائے، انسان کے دل میں صلاح اور نیکی نہ آئے، انسان کے دل میں غلط چیزیں ہو تو انسان کے دوسرے اعضاء بھی صحیح نہیں ہوتے. اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اے لوگو اس بات کو اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر گوشت کا یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے گا. اور اگر انسان کا یہ گوشت کا یہ ٹکڑا یعنی دل اگر خراب ہو جائے، دل کے اندر فساد آ جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر فساد آ جاتا ہے. تو انسان کا دل جب سدھرتا ہے تو انسان کے اعضاء بھی سدھرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا پہل تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے کنبے والوں کو ڈرانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. چنانچہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، شرک سے ڈرائیے. اس آیت کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والے جتنے لوگ تھے اور قریش کے جتنے لوگ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ جتنے تھے، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام بلایا. اور بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس دنیا کے اندر مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں اس دنیا کے اندر تمہارے کام آ سکتا ہوں، مگر آخرت کے اندر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، لہٰذا تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو. تم اپنے آپ کو شرک اور غلط چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو. تو جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس حکم کی تعمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. سورہ نمل کے آغاز میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعے کا تذکرہ کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی تذکرہ اس سورت کے اندر کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خصوصی علم عطا کیا تھا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا کی، فوقیت عطا کی. پھر فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کے وارث بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے وارث کس چیز میں بنے؟
علم اور نبوت میں بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، جو نبوت عطا کی گئی تھی، وہ نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ وارث بننے کا مطلب جس طرح عام لوگ وارث بنتے ہیں، اپنے باپ کے مال کے وارث بنتے ہیں، وہ وارث بننا مراد نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے کہ یہ تو سب بنتے ہیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام جس چیز کے وارث بنے تھے وہ ایک خاص چیز تھی، علم تھا اور نبوت تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا، پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم عطا کیا تھا، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ بادشاہت ایک غیر معمولی بادشاہت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جانوروں کے اوپر اور پرندوں کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا تذکرہ کیا ہے۔ ہدہد جو پرندہ ہے، اس پرندے کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جو رعایا تھی، ان کی بادشاہت میں جو لوگ تھے، ان سارے لوگوں کی نگرانی کرتے تھے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو حاکم ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کی فکر کرتا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی فکر کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور ان کے بارے میں خبر لیتا ہے۔ یہ صفت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے، صرف انسانوں ہی کی خبر نہیں لیتے تھے بلکہ پرندوں کی بھی خبر لیتے تھے۔ جو پرندے تھے ان کی بادشاہت میں، ان پرندوں کی بھی خبر لیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر لی، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی، تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، پرندوں کے درمیان ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ میری اس رعایا سے میری اجازت کے بغیر کہیں گیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے آگے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ ہدہد میری اجازت کے بغیر کہیں گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی عذر کی بنیاد پر گیا ہو، اس کے پاس کوئی عذر ہو، اگر وہ میرے پاس عذر پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عذر نہیں پیش کرتا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ ہدہد پرندہ کہاں گیا تھا؟ کچھ مدت کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میرے پاس اس چیز کا علم ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی اتنی وسیع بادشاہت ہونے کے باوجود ایک چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس اس چیز کا علم ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں قوم سبا کے پاس سے، یمن سے ایک یقین اور پکی خبر کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہدہد کے اس قول سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے، انسان کا علم ناقص ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو چیز معلوم نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں جو چیز نہیں تھی، وہ ایک چھوٹے سے پرندے کے پاس موجود تھی۔ وہ کیا خبر تھی؟ جو سبا کی خبر ہے، یمن کی خبر ہے۔ ہدہد نے بتایا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے، بادشاہت کی ہر چیز اس عورت کو عطا کی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے۔ اس قوم کے بارے میں خبر دیا کہ عورت ان پر
حکومت کر رہی ہے، وہ ایک عورت کے ماتحت ہیں. اور دوسری چیز جو وہ دیکھ کر کے آیا تھا، بتایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت اور مزین بنا کے پیش کیا ہے، لہذا وہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں. تو دیکھیے ایک پرندے کے اندر بھی شرک کی قباحت موجود ہے، ایک پرندے کے اندر بھی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کا احساس ہے. ایک معمولی سا پرندہ بھی شرک کو گوارا نہیں کر سکتا. ان انسانوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو عقل رکھتے ہوئے، جو ہوش رکھتے ہوئے شرک جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. پھر ہدہد کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اس مسئلے میں غور کریں گے کہ تم سچی بات لے کر کے آئے ہو یا تم اپنی بات میں، اپنے قول میں جھوٹے ہو. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام اس ملکہ کے پاس بھیجا، ملکہ بلقیس کے پاس، کہ میرا خط لے کر کے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. جو خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا اس کے اندر تھا یا ایھا الملأ، وہ عورت کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباری لوگوں میرے پاس ایک بزرگی والا خط آیا ہے، ایک خط آیا ہے. اس خط کے اندر کیا ہے؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوا خط ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ سے اس خط کا آغاز کیا گیا ہے. اور بعد میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ میں سارے لوگوں کا بادشاہ ہوں اور میں نبی بھی ہوں، لہذا میرے لیے تم سرنڈر ہو جاؤ اور میری دعوت کو، میری نبوت کو تسلیم کرو. یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس بھیجا. یہ جو بلقیس تھی یہ عقل والی عورت تھی، عقل مند عورت تھی. اس کی عقل مندی کا اندازہ کچھ چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے جب خط آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے پاس، تو فیصلہ خود کرنے کے بجائے اپنے درباریوں سے اس نے مشورہ کیا. افتونی فی امری، اس مسئلے کے اندر مجھے مشورہ دو، اور میں اس مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں. تو درباریوں نے کیا مشورہ دیا؟ درباریوں نے کہا کہ اگر ہم سلیمان علیہ السلام کے خلاف فوج کشی کرنا چاہیں، آپ کے خلاف لڑائی کرنا چاہیں، تو ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم لڑ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، پھر بھی معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ جو چاہیں کریں. تو اس نے مشورہ کیا جس سے اس کی عقل مندی کا اندازہ ہوتا ہے. اس کی عقل مندی کا اندازہ دوسری بات سے یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نے کہا کہ اگر لڑنا چاہے تو ہم لڑ سکتے ہیں، تو اس نے لڑنے کو ترجیح نہیں دی، جنگ کرنے کو اس نے ترجیح نہیں دی، بلکہ جنگ کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو بتایا. وہ عورت کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، یہ بادشاہ لوگ جب کسی قریے پر جاتے ہیں لڑنے کے لیے، فوج کشی کرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ و تاراج کر دیتے ہیں، اور اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں اس قریے میں، اس گاؤں میں جو باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جنگ کے نقصانات ہیں، فساد مچتا ہے، تباہ کاری ہوتی ہے، اور جو عزت والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. لہذا بلقیس نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے خط کے مطابق
ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اس کی عقل مندی کا اندازہ ایک اور بات سے ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں یا واقعی یہ نبی ہیں، حقیقت میں یہ نبی ہیں یا عام بادشاہوں کی طرح دنیا کے ایک بادشاہ ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک ترکیب سوچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے کچھ ہدیے روانہ کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحفے اور کچھ ہدیے بلقیس نے بھیجے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر سلیمان علیہ السلام اس کے ان ہدیوں کو لے لیتے ہیں تو یہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہیں، اگر ان ہدیوں کا انکار کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام تو واقعتاً وہ ایک سچے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیے آتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا انکار کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے، جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ بادشاہت تمہارے ان تحفوں سے، تمہارے ان ہدیہ جات سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ہدیوں کا انکار کر دیا۔ جب بلقیس کو پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی ہیں تو بلقیس اپنے پورے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے درباریوں میں سے یہ پوچھا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا عرش میرے پاس حاضر کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا عرش میرے پاس حاضر کرے گا؟ تو ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، عفریت نے کہا کہ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کے عرش کو یہاں پر حاضر کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی درباری مجلس جمی ہوئی تھی، عام طور پر یہ مجلسیں کچھ لمبی ہوا کرتی ہیں، تو عفریت نے کہا کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں عرش کو حاضر کروں گا۔ مگر ایک دوسرا وزیر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس کا نام آصف بتایا جاتا ہے، اس آصف نے بتایا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس سے بھی کم مدت میں پلک جھپکنے کے برابر میں اس کے عرش کو یہاں پر لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ وہ شخص تھا جس کو کتاب کا علم حاصل تھا، یہ عالم شخص تھا۔ تو یہاں علم کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم شخص اس جن سے پہلے اس عرش کو حاضر کرنے پر قادر تھا۔ اس انسان کو کس چیز کا علم تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اسم، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، جس نام کے حوالے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، وہ نام اس آدمی کو پتا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے عرش کو حاضر کرے، تو اس کا عرش حاضر ہو گیا۔ جب اس کا عرش حاضر کیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عرش میں کچھ تبدیلی کر دی، اس کا جو عرش تھا اس کو اپنی حالت پر نہ رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ تبدیلی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تبدیلی کرنے کے بعد جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آہا کذا عرشک، کیا تمہارا عرش یہی ہے؟ بلقیس دیکھی عرش کو کہ عرش کے اندر کچھ تبدیلی ہے اور دیکھنے میں اس کے عرش کی طرح بھی لگ رہا ہے، تو لہٰذا اس نے یہاں پر بھی عقل مندی کا جواب دیا، نہ یہ کہا کہ یہ میرا ہی عرش ہے اور نہ بالکل انکار کیا کہ میرا عرش نہیں ہے، اس نے کہا کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی عرش ہے۔
یہ بھی اس کی عقل مندی والا جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ یہ عورت عقل مند عورت تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی یہ عبادت کر رہی تھی۔ یہی عبادت اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے روک رہی تھی، اس لیے کہ جس معاشرے میں یہ عورت تھی یہ کافرانہ معاشرہ تھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، یہ کافر قوم سے تعلق رکھنے والی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک محل بنایا تھا۔ وہ محل ایسا تھا کہ جو شیشوں سے بنا ہوا تھا، اور شیشوں کے نیچے نہریں جاری تھیں، پانی جاری تھا، اور بلقیس سے کہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ جو گلاس تھا، جو شیشہ تھا، بالکل صاف شفاف تھا، بالکل سفید تھا، اور اس کے نیچے پانی جاری تھا۔ جب بلقیس نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھنے لگی کہ یہ نہر ہے، پانی ہے، چنانچہ وہ اپنے پائنچے چڑھانے لگی اس کے اندر جانے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ ایک محل ہے جس کے اوپر شیشے چڑھائے گئے ہیں، یہ حقیقت میں دریا نہیں ہے۔ تو اس وقت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کرتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب کے لیے سر تسلیم خم کر دیتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو کتنی بڑی بادشاہت دی گئی تھی، اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور ملک بلقیس اس کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس کے اندر ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس صورت کے سلسلے میں آگے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔